نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی پرورش کے بہترین طریقے۔ ماں کو دن میں کئی بار بچے کے ساتھ کھیلنا چاہیے، مثلاً اس کو خوب پیار کرنا، اس کا نام لے کر پکارنا، اس کو لے کر ٹہلنا اور اس کو ہنسانا، اٹھانا بٹھانا چاہیے۔ اس سے ورزش ہو جاتی ہے اور بچہ خوش و خرم رہتا ہے۔ اس طرح اس کو ماں کا پیار ملتا ہے جو اس کے لیے غذا کا کام کر دیتا ہے۔ بچے کو پیدائش کے ابتدائی سالوں میں ماں باپ کا بھرپور پیار، نگرانی اور ماں باپ کا قرب ملنا چاہیے، ورنہ یہ خلا اس کی ساری زندگی کو متاثر کرے گا۔ البتہ بچے کو کچھ وقت دوسروں کی گود میں بھی دینا چاہیے تاکہ بالکل ماں ہی کی گود کے عادی نہ بن جائیں، ورنہ والدہ کی شدید بیماری یا کسی ہنگامی علیحدگی کی صورت میں ان کو تکلیف ہوگی۔ بچہ جب گھٹنوں کے بل چلنے لگے تو پھر اس کو پیر چلنا سکھانے کے لیے لکڑی یا اسٹیل کی 3 وہیل والی گاڑی دے کر اس کے سہارے کھڑے ہو کر چلنا سکھانا چاہیے۔ اس سے بچے جلد پیر چلنا سیکھ جاتے ہیں۔ مغرب کے قریب سے اندھیرا پھیلنے تک بچے کو گھر سے باہر نہ جانے دیں۔ یہ وقت جنات کے نکلنے کا ہوتا ہے۔ وہ بچے کے ساتھ بعض اوقات گھروں میں آ جاتے ہیں اور نقصان کا باعث بن جاتے ہیں۔ بچے کو سلانے اور رونے سے بچانے کے لیے عورتوں میں بچے کو افیم کھلانے کی جو عادت ہوتی ہے وہ بری ہے۔ یہ ایک گناہ کی بات ہے، نیز اس سے بچے کو آئندہ چل کر نقصان ہوتا ہے۔ اس کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ بچے کو ہوا، بندر، کتا، ہا 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 وغیرہ کے الفاظ سے ڈرایا نہ کریں۔ اس سے بچہ بزدل اور ڈرپوک ہو جاتا ہے۔ اس کو بہلانے کے لیے اچھے اور سچے کلمات بولنا چاہیے۔ رونے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر رونا درد و تکلیف کی وجہ سے ہو تو اس کا علاج کرانا چاہیے، اور اگر بلا وجہ ہے تو اس سے بچے کی ورزش ہو جاتی ہے، تھوڑا رو لینے دینا چاہیے۔ بچہ ہر چیز کو ہاتھ میں لیتے ہی منہ میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اس کے ہاتھ میں جو چیز ایسی ہو کہ اس کا منہ میں رکھنا یا نگل جانا مضر ہے تو فوراً چھین لینی چاہیے۔ بچے کو چاندی، سونے کا زیور نہیں پہنانا چاہیے، اس سے اس کے اعضاء کے نشوونما میں دقت ہوتی ہے اور کسی کے چرا لینے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ نیز بچے کے کپڑے میں پن یا سوئی نہیں لگانا چاہیے۔ بعض بچے موزے یا جوتے پہنے سو جاتے ہیں، انہیں اتار دینا چاہیے۔ بچوں کے ناخن بڑھ جائیں تو فوراً کاٹ دینا چاہیے، ورنہ میل بھرتا رہتا ہے، اور زیادہ بڑے ہو جائیں تو بدن پر کبھی کھروچ لگنے کا خطرہ رہتا ہے۔ بچے کو روز نہلائیں، یہ عادت شروع سے ہونی چاہیے، ورنہ پھر بچہ پانی سے ڈرتا ہے اور نہلانے سے اس کو بخار آنے کا خطرہ رہتا ہے۔ نہلانے کے لیے نیم گرم صاف ستھرا پانی استعمال کرنا چاہیے۔ ماؤں کو چاہیے کہ بچے کی پرورش کے زمانے میں بچے کو بھی صاف ستھرا رکھیں اور خود بھی صاف ستھری بن سنور کر رہیں تاکہ اس کا اثر بچے پر بھی اچھا پڑے اور شوہر بھی خوش رہ سکے۔ بچے کا بدن
اور کپڑے صاف ستھرے رکھنے کی شکل یہ ہے کہ اس کو روزانہ اور گرمی کے موسم میں دن میں 2 دفعہ نہلانا چاہیے، اور نہلانے کے بعد تولیے سے اچھی طرح بدن صاف کرنا چاہیے۔ بچے کے لیے کئی جوڑے تیار رکھنا چاہیے۔ کپڑے اس طرح کے بنے ہونے چاہیے جن میں نہ تو موٹی موٹی سلوٹوں والی سلائی ہو اور نہ چبھنے والے بٹن ہوں، اور نہ ان میں گوٹا وغیرہ لگا ہوا ہو جو بدن میں چبھتا ہے۔ نیز گلا اور آستین تنگ نہ ہونی چاہیے۔ کپڑے دن میں کم از کم 2 بار ضرور بدلیں۔ اگر زیادہ کپڑے میسر نہ ہوں تو انہیں دھو لیا کریں۔ نہلا کر بچے کی آنکھوں میں کاجل ضرور لگائیں اور سر پر تھوڑا تیل مل دیا کریں۔ بچے کی تربیت میں رات دن میں اتنا مستغرق بھی نہ ہونا چاہیے کہ شوہر کے حقوق اور اس کی خدمت سے بالکل صرف نظر کر لی جائے۔ اس سے ازدواجی زندگی خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ گھر میں کوئی بڑی بوڑھی ضرور ہو تاکہ کچھ وقت بچہ اس کے پاس رہ سکے اور بچے کی پرورش میں اس سے مدد لی جا سکے۔ بچوں کے سر پر بال بڑے بڑے نہ رکھنا چاہیے۔ زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ سر کے بال منڈوا دیے جائیں۔ اس سے میل کچیل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر منڈوانے میں حرج ہو یا اچھے نہ لگتے ہوں تو کینچی سے پورے سر کے بال چھوٹے چھوٹے کرا دیے جائیں اور سارے کے سارے بال برابر رکھے جائیں۔ کچھ بڑے کچھ چھوٹے نہ رکھیں کہ یہ شرعاً ممنوع ہے۔ کچھ لوگ بچوں کے سر پر خواجہ کے نام کی چوٹی یا بال چھوڑ دیتے ہیں کہ اجمیر شریف جا کر کٹائیں گے۔ یہ شرعاً ممنوع ہے۔ بچے کی آنکھوں میں کاجل یا سرما ضرور لگاتے رہیں اور کبھی کبھی پورے بدن پر تیل کی مالش کر کے اس کو بعد میں نہلا دینا چاہیے۔ بچے کے لیے پالنا یا جھولا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں بچے کو جلد نیند آ جاتی ہے اور اس کی حرکت کو برداشت کرتے کرتے اس کے دل سے خوف نکل جاتا ہے۔ نیز ماں کچھ وقت تک اس میں سلا کر گود میں رکھنے کی زحمت سے بچ جاتی ہے۔ بچے کو قبلے کی طرف پیر کر کے نہ لٹائیں۔ سردی کے موسم میں اگر بچے کو دھوپ میں لٹائیں تو سورج کی طرف اس کا منہ نہ کریں، اس سے اس کی آنکھ کی روشنی کو نقصان ہوتا ہے۔ بچوں کو اکثر نیند میں مچھر، کھٹمل یا پسو کے کاٹنے کا احساس نہیں ہوتا، نہ وہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں۔ اس لیے والدہ کو چاہیے کہ وہ ان کی چارپائی اور لحاف گدے میں کھٹمل وغیرہ کو دیکھتی رہے اور دوا ڈال کر ختم کرے۔ اسی طرح مچھر سے بچانے کی تدبیر کرے، ورنہ تو بچے کو ان چیزوں کے کاٹنے سے جو بیماری ہوتی ہے اس کے لاحق ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ بچے کو رات میں سونے سے پہلے پیشاب کرا کے سلاؤ، ورنہ بستر پر پیشاب کر دے گا۔ اگر سوتے میں پیشاب کی شکایت بڑھ گئی ہو تو ریوڑی کھلانا مفید ہے۔ سردی کی راتوں میں بچے عموماً لحاف یا چادر بدن سے گرا دیتے ہیں اور سردی میں کھلے لیٹے رہتے ہیں۔ ماں کو بار بار اٹھ کر لحاف اوڑھنا دینا چاہیے۔ اس کا بڑا ثواب ہے اور بچے بھی سردی لگنے سے بچ جائیں گے، ورنہ سردی سے بیمار ہونے کا خطرہ